السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید ملت اسلامیہ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا ضیاء فاروقی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بطور عالم دین معاشرے میں آپ کی کیا خدمات ہیں، کیا سرگرمی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے نبیوں سے کسی کی مثال اگر دی ہے تو وہ علماء کے لیے دی ہے، اور علماء کا حقیقی تشخص جو ہے وہ ہم نے نہیں بتایا، وہ حدیث بتا چکی ہے، وہ قرآن کی تفسیر بتا چکی ہے۔ معاشرے کی مثبت بہتری کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، گندگیوں کو دور کر کے توحید، رسالت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے کے لیے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ علماء دیتے ہیں۔ ہم بھی اسی کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ دین کے جس طرح مختلف شعبہ جات ہیں، کوئی تبلیغ سے وابستہ ہے، کوئی تعلیم سے وابستہ ہے، کوئی تدریس سے وابستہ ہے، اسی طرح ہم ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے، ناموس ختم نبوت کے لیے وابستہ ہیں، اور اسی کام کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں اور اسی پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ صحافیوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرنا بھی بڑا پسند کرتے تھے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب وہ بھی ایم پی اے بن چکے ہیں، اور اسی طرح مولانا مسرور صاحب وہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، آپ سیاست میں کب انٹری کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد الحمدللہ جتنے بھی آج صف اول کے صحافی ہیں ان تمام سے ان کی دوستی تھی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، مظہر عباس صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کی شادی میں وہ خود تشریف لے گئے تھے۔ تو دوسری بات جو سیاست کی ہے، سیاست لوگوں کے لیے سیاست ہوا کرتی ہے، ہمارے لیے وہ عبادت ہے۔ جنگ میں جو سیاست ہے جو وہ ہماری جماعت کی سیٹ ہے، اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ تقریباً پاکستان کے کئی حلقوں میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ الحمدللہ اپنے قائدین کے حکم پر جڑیں تو وہ جیت بھی سکتا ہے، اگر ہم ہرانا چاہیں تو وہ ہار بھی سکتا ہے۔ جو میری بات سیاست کی ہے تو میرے لیے آفر ہے جنگ کے PP 127 کے لیے، وہ ہم ذاتی طور پہ اپنے گھر میں مشاورت کیے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں پہ بھیجنے پر راضی ہو جائیں گے۔ ذاتی طور پر فی الحال مجھے کوئی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اگر قائدین کا حکم ہوگا تو پھر وہ تو عبادت بن جائے گی، تو عبادت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب، قومی اسمبلی سے یہ جو صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے اور سینٹ میں یہ معاملہ گیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، کچھ پاکستان میں کچھ لوگ، تو آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے 35 سے 40 سال کی اس جد و جہد میں اپنا وہ نتیجہ نکال لیا ہے۔ ہماری کوشش اور کاوش صحابہ کرام کے ناموس، اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے تھا کہ کوئی ابو بکر کو گالی نہ دے سکے، حضرت عمر کو برا نہ کہہ سکے، حضرت عثمان کو نعوذ باللہ زانی نہ کہہ سکے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ام عائشہ الصدیقہ، حضرت حسن اور حسین، حضرت بالخصوص حضرت امیر معاویہ پر کوئی تان نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہم نے 10,000 لاشیں اٹھائی ہیں۔ میں خود اپنی زندگی پوری یتیمی گزار چکا ہوں، اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم جہاں پہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہیں پر ہم پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بھی ہماری مجبوری ہیں اور پاکستان بھی ہماری مجبوری ہیں۔ اگر تو ہم صرف صحابہ کا نام لے کے تلواریں اٹھاتے اور ہتھیار اٹھاتے تو شاید آج پاکستان کا حلقہ کچھ اور طرح سے نقشہ پیش کر رہا ہوتا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چل کے ظلماً لوگوں سے مظلوم بن کر تو زندگی گوارا کر لی گزارنا، لیکن ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے آئین میں اگر کسی عام بندے کی گستاخی کی جائے تو پاکستان کا آئین کہتا تھا اسے 5 سال سزا ہے، اور اگر کوئی ابو بکر کو گالی دے تو اسے صرف 3 سال کی سزا تھی۔ یہ ظلم اور زیادتی تھی۔ الحمدللہ آج ہمارے شہداء کے خون کی برکت سے یہ بل ترمیمی بل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضروری ہے کہ یہ ترمیمی بل ہے، اور ترمیمی بل کبھی بھی رکا نہیں کرتا۔
آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے چیخ و پکار آ رہی ہے، تو الحمدللہ اب وہ بل آ چکا ہے جو ابو بکر کو گالی دے گا، جو علی کو گالی دے گا، جو حسن اور حسین اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور ام عائشہ الصدیقہ کو گالی دے گا، انشاءاللہ پاکستان میں وہ قانون بننے جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی کہ 10 سال کم از کم اور 14 سال زیادہ سے زیادہ اسے سزا سنائی جائے گی۔ یہ ترمیمی بل ہے، اس میں کسی بریلوی کا نام نہیں لکھا ہوا، اہل حدیث دیوبندی کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی شیعہ کا نام نہیں ہے، کسی سنی کا نام نہیں ہے، اس میں تو ہر بندے کا نام ہے جو مقدسات کا راگ علام پر رہے تھے کہ مقدسات کو ہم کبھی اس پہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مقدسات اگر حسن اور حسین اور علی ہیں تو ہمارے مقدسات ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے امام بارگاہ سے حضرت عمر کی تعریف شروع کر دیں، ہمارے تو پہلے ہی ممبر و محراب سے حسن اور حسین کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ ترمیمی بل ہے، کسی کو مڑوڑ اپنے اندر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ شہداء کی برکت سے ہوا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اتنی آسانی سے تو اس کو پس پشت نہیں ڈال سکتی۔ سینٹ کے اندر بھی جو ہمارے ممبران ہیں الحمدللہ وہ سنی ہیں، اگر وہ سنی نہ بھی ہوں کم از کم وہ عقل مند ہیں کہ پاکستان کو فرقہ واریت کی اس آگ میں دھکیلنے سے بہتر یہ ہے کہ قانون سازی اور اس پر عمل درآمد اس انداز سے شروع ہوگا انشاءاللہ کہ پاکستان میں کوئی بھی گستاخ صحابہ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوگا، کوئی نعوذ باللہ علی کو گالی دینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی حضرت امیر معاویہ کو بھی برا کہنے والا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمام اسمبلیوں سے ہوتا ہوا یہ سینڈر سے بھی پاس ہو کے پاکستان کے ہر شعبہ ہے زندگی کے بسنے والے لوگوں کے زندگیوں میں آئے گا، اور انشاءاللہ فرقہ واریت کی یہ لعنت ہماری زندگیوں سے دور ہوگی۔ ہم خوشگوار پاکستان میں سانس لیں گے، اور انشاءاللہ جو یہ بل پاس کرے گا ہم ساری زندگی اس کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ ترمیمی بل ہے اور یہ رک نہیں سکتا، تو پاکستان میں تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچا جاتا ہے یہ نہیں ہوگا، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر سینٹ سے یہ بل رک گیا یا اٹک گیا تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے اس بارے میں؟ ظاہری بات ہے کہ جو آئین پاکستان ہے وہ یہ ہے کہ ترمیم پہلے ایک بل پاس ہو جاتا ہے، پاس ہو چکا ہے کہ 3 سال سزا ہے، وہ پاس ہو چکا ہے۔ اب اداروں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سزا بہت کم ہے، اگر کسی گلی کے کتے کو گالی پڑے تو اس کے مجرم کو 5 سال سزا ہے، جو نبی کا پہلا یار ہے اس کے مجرم کو صرف 3 سال سزا ہے۔ یہ ویسے ہی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت تھی۔ الحمدللہ اداروں کی کوشش اور کاوش سے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جب ایک بل بن جائے تو اس کی ترمیم کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے رک تو سکتی ہے، وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان سے کام لے لیں گے اور یہی اس کو منظور کر دیں گے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو کل کوئی اور آ جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ابو بکر کی صداقت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے سے زیادہ بہت محبتوں والے اور عظمتوں والے لوگ موجود ہیں جو ہماری جگہ بھی یہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پی ڈی ایم کی حکومت سے، اور میں شکریہ ادا کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ذاتی دلچسپی اس معاملے میں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات کے حرمت کا یہ ترمیمی بل منظور کروا کے دم لیں گے۔ اور لاہے عمل کیا ہوگا؟ ہم تو کھلی کتاب ہیں، جب ہمیں حکم ہوگا ہم گلیوں میں آئیں گے، ہم چوکوں چوراہوں میں آئیں گے، جو ہمارا قانونی حق ہے۔ جب قائدین کا حکم آئے گا تو ہر کام کرنے سے ہم پس پشت ڈال کر اس بل کے لیے جو حکم آئے گا اس کو پورا کرنے کے لیے ہر کوشش اور کاوش کریں گے، ہر حد سے۔